والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 177 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یمسکون بالکتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين۔ ترجمہ کنز العرفان، اور وہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہیں انہوں نے نماز قائم رکھی، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد اس کے مطابق عمل کرنا ہے اور اس کے تمام احکام کو ماننا اور اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہ رکھنا ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ایسے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے پہلی کتابوں کی اتباع کی اور اس میں کوئی تحریف نہ کی، اس کے مضامین کو چھپایا، اور اس کتاب کے اتباع کی بدولت انہیں قرآن پاک پر ایمان نصیب ہوا۔ یعنی عبداللہ بن سلام اور دیگر جو صحابہ کرام تھے، پہلے یہ یہود کے علماء کہلائے جاتے تھے۔ یہ ایسے یہود کے علماء کہلائے جاتے تھے کہ جس طرح دیگر یہودیوں نے توریت و انجیل کے اندر تبدیلیاں کی، اس طرح ان صحابہ نے تبدیلیاں نہیں کی۔ جو کتاب اللہ میں مذکور تھا انہوں نے وہی بیان کیا، کسی بھی چیز کو انہوں نے یہودیوں کی طرح نہ چھپایا۔ تو فرمایا یہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ان کو ایمان نصیب کیا۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے حضرت توریت کے اندر جو ہے کوئی تبدیلی نہیں کی، کسی قسم کا بھی کوئی چیز اس کے اندر نہیں چھپائی۔ تو یہ کام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے عبداللہ بن سلام اور دیگر لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بننے کا شرف نصیب فرمایا۔ آگے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، انہوں نے نماز قائم رکھی۔ نماز اگرچہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے میں داخل ہے، البتہ اسے جداگانہ ذکر کرنے سے مقصود اس کی عظمت کا اظہار ہے اور یہ بتانا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ تو ایک تو نماز قرآن پاک کے اندر جس کا علیحدہ سے ذکر کیا گیا وہ اقاموا الصلاۃ، فرمایا اس کے اندر نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ نماز جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے افضل یہ ہے شخص کے لیے کہ وہ اللہ اور اس کے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ تو فرمایا ایمان لانے کے بعد اسلام کا سب سے اہم ترین رکن نماز ادا کرنا ہے۔ اس کی اہمیت پر بے شمار احادیث پاک ہیں اور بزرگان دین کے واقعات ہیں اور نہ پڑھنے پر وعیدیں ہیں، بزرگان دین کے فرمان ہیں، جس میں سے چند میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب چیز کیا ہے؟ اسلام کے اندر اللہ کے نزدیک محبوب چیز، پسندیدہ چیز، پیاری چیز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ فرمایا نماز دین کا ستون ہے اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی بھی دین نہیں ہے۔ اب یہ بلڈنگ کھڑی ہے، اس کے اندر ستون لگے ہیں تو یہ کھڑی ہے، ستونوں کو ہٹا دیں گے تو بلڈنگ گر جائے گی۔ تو فرمایا اسی طرح نماز دین کا ستون ہے، تو جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی بھی دین نہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم دور رسالت کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہم کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کی نماز سے کرتے تھے۔ ہم یہی سمجھتے تھے کہ جو نماز پڑھتے ہیں یہی مسلمان ہیں، جو تارک نماز یہ مسلمان نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اس کو کافر سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز کو کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے اور یہ بگڑی تو سب اعمال بھی بگڑ جائیں گے۔ یعنی نماز جس کی درست نہیں ہوگی، جس نے نہ پڑھی ہوگی، تو اس کے دیگر اعمال بھی اس کو کام نہ آئیں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی،
جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں پڑھی اور رکوع و خضوع کو پورا کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا کہ اس کو بخش دے۔ اچھی طرح وضو کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ نمازوں کو ادا کرے جس طرح ان کے پڑھنے کا حق ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر یہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے کوئی عہد نہیں، چاہے بخش دے چاہے اس کو عذاب دے۔ فرمایا جس نے ترک کر دی نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے، اس رب کی مرضی ہے، وہ چاہے تو اپنے بندے کو معاف کر دے، چاہے تو اس کو عذاب دے دے۔ بہرحال نماز چھوڑنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، جرم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ کتنی بڑی یہ وعید ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قتلانہ حملہ ہوا، آپ شدید زخمی ہوئے، اس شدید زخمی حالت کے اندر بھی آپ نے صحابہ کرام سے کہا مجھے پانی لا کر دو، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے وضو کیا اور نماز ادا کی، پھر آپ نے ارشاد فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا کوئی بھی دین نہیں۔ تو نماز ایسی پیاری عبادت ہے، یہ مومنین کی معراج کہا گیا ہے نماز کو، کہ نماز پڑھنے والا گویا وہ اس کی معراج ہے۔ اسی طرح نماز سے امیر اہل سنت نے لکھا ہے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، انسان کے بدن کو، اس کے دل کو سکون پہنچتا ہے، انسان کے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے برکت ڈال دیتا ہے، اور اس کے ترک کرنے کی بہت ہی نوسطیں ہیں۔ ایک جو ہم نے جمعے والے دن بیان کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ایک واقعات، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک جگہ سے گزرا، میں نے دیکھا کہ ایک علاقہ ہے بہت سرسبز و شاداب ہے، عوام لوگ جو اس کے اندر رہنے والے ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے کام سے لگا ہوا ہے، مصروف ہے، کھیل جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں، اسی طرح درختوں نے خوب پھل لگائے ہوئے ہیں، جانور چارہ چر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یہ منظر بہت اچھا لگا، میں نے کافی دیر کھڑے ہو کر اس علاقے کو دیکھا کہ کتنا پیارا علاقہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں چند ہی عرصے کے بعد میں پھر جب وہاں سے گزرا، میں نے دیکھا کہ درخت سارے کے سارے سوکھے ہوئے ہیں، زمین بنجر ہو گئی ہے، وہاں پر نہ تو کوئی آدم ہے اور نہ ہی کوئی آدم ذات ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ یا رب العالمین یہ کیا معاملہ ہے کہ چند عرصہ پہلے میں یہاں سے گزرا تو یہاں کے درختوں نے بہت پھل لگائے ہوئے تھے، زمینوں نے بہت زیادہ فصل اگائی ہوئی تھی، یہاں کے جانور چر رہے تھے، ہر بندہ اپنے کام میں مصروف تھا، اب درخت سوکھے پڑے ہیں، زمینیں بنجر ہوئی پڑی ہیں، نہ تو کوئی جانور ہے نہ ہی کوئی آدمی ہے، یہ بلڈنگیں ساری کی ساری ویران پڑی ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، ارشاد فرمایا اے عیسیٰ یہاں سے ایک دن ایک بے نمازی گزر کر گیا ہے، اس نے ان بستی والوں کے چشمے سے پانی پیا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری بستی کو ویران کر دیا ہے۔ ایک نماز چھوڑنے والے کی نحوست کی وجہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری بستی کو ویران کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ کا واقعہ بھی تھا کہ وہ ایک دن کشتی کے اندر سوار ہوئے، دیکھا کہ دریائی جانور ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، مچھلیاں کو کھا رہی ہیں۔ آپ اس جو ملاح تھا، کشتی چلانے والا تھا، آپ نے اس سے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے کہ جانور ایک دوسرے کو ہی کھا رہے ہیں؟ اس ملاح نے کہا حضور 10 سال ہو گئے میں بھی یہی معاملہ دیکھ رہا ہوں، دریا کے اندر قحط پڑا ہوا ہے، مچھلی کو کھا رہی ہے، دیگر دریائی جانور دوسرے جانور کو کھا رہے ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گیا اور اپنے رب سے سارے کے سارا معاملہ دریافت کیا، تو فرمایا مجھے اللہ نے الہام کیا، ایک غیب کی خبر دینے والا ایک فرشتہ ہوتا ہے جو ہر بندہ مومن کے دل پر الہام کرتا ہے، فرمایا مجھے الہام ہوا، فرمایا گیا کہ یہاں سے ایک بے نمازی گزرا ہے جس کو شدید ترین پیاس لگی تھی، اس نے سمندر کا پانی اپنے منہ میں لیا، پانی کڑوا تھا، کڑوا ہونے کی وجہ سے اس نے پانی کو سمندر کے اندر تھوک دیا، اس کی نحوست کی وجہ سے دریا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قحط سالی ساکت ڈال دی، اور جس کی وجہ سے دریائی جانور ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں۔ تو نماز ترک کرنے کی بہت زیادہ نحوستیں ہیں، بسا اوقات ہم یہ شکایت بھی کرتے ہیں پریشانیاں ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، فلانا معاملہ ہے، اس کے پیچھے ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے آپ سے ناراض کیے ہوتا ہے، کبھی نماز ترک کر کے، کبھی دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی نافرمانیاں کر کے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔